की आवाज बहुत कम है आप। اوكي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. آج ہماری یہ کلاس صفات کے اوپر ہے، اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ صفات کتنی طرح کی ہوتی ہیں ویسے؟ دو طرح اوکے، دو طرح کی صفات ہوتی ہیں، کون کون سی؟ متضادہ اور غیر متضادہ متضادہ اور غیر لازمہ اور عارضہ شاباش جی. میرے خیال سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں کہ صفات کتنی طرح کی ہوتی ہیں. صفات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک لازمہ اور ایک غیر لازمہ. یعنی اس کو آپ غیر لازمہ کے بعد کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایک لازم صفات ہوتی ہیں، اور کون سی صفات ہوتی ہیں؟ عارضی جو عارضہ یا عارضی صفات ہوتی ہیں. اب ہم جو پڑھتے ہیں عارضی صفات، کیونکہ عارضی طور پہ ہوتی ہیں اور اکثر اوقات ان کی غلطی ہو جانے کی وجہ سے حرام غلطی نہیں ہوتی، اس لیے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. ان عارضی صفات میں مثال کے طور پہ مدود آتی ہیں یا اخفاء ادغام، یہ رولز وغیرہ آتے ہیں. اس وقت ہم دیکھیں گے کہ صفات لازمہ میں بھی دو طرح کی صفات ہوتی ہیں. وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ ایک وہ جن کی ضد ہے، ایک جس کے اپوزٹس ہوتے ہیں، ایک وداؤٹ اپوزٹ. ضد اور لازم نہیں، متضاد اور ایک غیر متضاد. سب کے جواب صحیح ہیں. صفات لازمہ، متضادہ اور ایک غیر متضاد. صفات لازمہ متضادہ کتنے ہیں؟ 5 پیئرز میں ہیں. کس میں ہے؟ 5 پیئرز میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر لیٹر کے اندر یا تو جہر ہوگی یا پھر یہ جو کراس کا نشان ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اپوزٹ، عکس. ہمس ہوگی، یا تو اس کے اندر جی نیچے کیا لکھو؟ شدہ شدہ اور رخاوہ رخاوہ. شاباش. دونوں کے درمیان توسط. درمیان میں ہمارے پاس ہے توسط. اوکے، آگے کون بتائے گا مجھے؟ الاستعلاء استعلاء اور استفال. استعلاء اور اس کی اپوزٹ استفال. نیکسٹ کیا ہے؟ یہ جواب دینے والے اسٹوڈنٹس کون سے ہیں؟ بیچ 1 کے یا بیچ 2 کے؟ بیچ 2 کے ہیں سر. بیچ 1 ہے ہم تو. بیچ 1 اور بیچ 2 مکس ہے. کوئی بات نہیں، تو سب اپنے اپنے لیے جواب دیں، اس میں سے کیا پرابلم ہے. اوکے، اسمات ازلاق. اس میں سے اسٹرانگ صفات کون سی ہیں؟ الاستعلاء یعنی اس طرف جو صفات لکھی ہوئی ہیں وہ سب کی سب کیا ہے؟ اسٹرانگ. ٹھیک ہے، لیکن ان اسٹرانگ صفات میں یہ چاروں اسٹرانگ صفات ہو گئی آپ کے پاس، اور آپ کے پاس ویک صفات کون سی ہیں؟ ہمس
رخاوة الاستفال الانفتاح اور ویری گڈ. نہیں مجھے آوازیں کچھ اور بھی آ رہی ہیں جو کہ تھوڑی سی غلط ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے پنک کر دیا ہے اور بلو کر دیا ہے. کچھ رہ گئی ہیں چیزیں، وہ کیا ہیں؟ توسط ازلاق اور اسمات اور اس بات توسط اور ٹھیک ہے. توسط اور آپ کا ازلاق اور اسمات، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہیں آپ کے وہ لیٹرز جن جو نارمل ہیں، نیوٹرل ہیں. ان کے ہونے سے نہ تو کوئی لیٹر اسٹرانگ ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے ہونے سے کوئی لیٹر ویک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کا کوئی ووٹ نہیں ہے. اچھا، یہ وہ صفات تھیں جو آپ بار بار ماشاءاللہ سے پڑھتے آ رہے ہیں. سمپل چھوٹا سا ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں. اگر کسی لیٹر میں جہر ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس آواز رک جاتی وہ اس میں سانس نہیں چلتی. بند ہو جاتے ہیں. اور ہمارے ووکل کورڈ بند ہوتے ہیں، آواز بلندی میں واضح ہوتی ہے. شاباش. ووکل کارڈز بند ہوتے ہیں جبکہ ہمس میں ووکل کارڈز کے کھلے رہنے سے سانس آپ کی جاری رہتی ہے. چلتی ہے. شدت اگر کسی لیٹر میں ہو تو کیا چیز بند ہو جاتی ہے؟ مخرج بند ہو جاتا ہے، فوراً آواز رک جاتی ہے. مخرج بند ہو جاتا ہے، آواز رک جاتی ہے. رخاوہ ہو تو پھر آواز کے ساتھ کیا رہتا ہے؟ آواز چلتی رہتی چلتی ہے. سانس بھی چلتی سانس بھی رہتی چلے ہے، ٹائم لگتا ہے. آواز جاری رہتی ہے. شاباش، ویری گڈ. استعلا آواز کسی چلتی لیٹر ہے. میں ہو تو پھر کیا چیز میں فرق آتا ہے؟ موٹے حروف زبان سے پیچھے سے چھوٹے اٹھنے حروف، زبان پیچھے سے اٹھتی ہے. پیچھے سے اٹھنے کے زبان کی بعد جڑ پیچھے سے اٹھتی ہے. جانب ہوتا ہے، تالو کی جانب. آواز کا رخ تالو کی جانب استعلا میں، اور استفال میں آواز کا رخ بائٹ کی جانب. شاباش شاباش. آواز جو ہے بہت اچھی بات یاد دلائی. آواز کو جو ہے ہم تالو کی جانب اٹھاتے ہیں. استفال میں زبان پیچھے سے نیچے رہتی ہے، آواز منہ کے باہر کی جانب جاتی ہے. نوٹ ساتھ ساتھ لکھتے چلے جائیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ باتیں یاد رہیں، کیونکہ جب ٹیسٹ ہوگا تو آپ سے پورا میکانزم پوچھا جائے گا کہ اس میں کیا کریں گے اور کیسے کریں گے، کیسے پہنچیں گے اس بات تک. اوکے. اطباق، اطباق میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بار ریپیٹ کر دیں سارا کچھ یہ پھر. اب آپ ریکارڈنگ میں دیکھیے گا، مجھے آگے جانا ہے. ٹھیک ہے. اطباق جو ہے اس میں کیا کرتا ہے جی؟ بہت موٹے حروف ہوتے ہیں. اطباق میں زبان پیچھے سے بھی اوپر اٹھتی ہے تالو کی طرف سے، اور آگے سے بھی اٹھتی ہے، اور اندر آواز بھر جاتی ہے منہ میں. اتفاق میں زبان کا اکثر حصہ تالو کو ڈھانپ لیتا ہے، آواز موٹی ہو جاتی ہے اور کپ نما بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک اطباق میں اوکے اوکے. آواز دونوں تالو کے درمیان رہتے ہیں، اور انفتاح میں دونوں باہر. آواز زبان اور تالو کے درمیان. اپنے مائک میوٹ رکھیں، اپنا مائک میوٹ رکھیں. بتائیے دوبارہ. جی میں نے ابھی بتایا ہی نہیں ہے کہ اطباق میں کیا کرنا ہے. اطباق میں آپ کی جو سینٹر ہے زبان کا جو درمیان ہے، زبان کا جو درمیان ہے، اس پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کس کنڈیشن میں. تو وہ کس کنڈیشن میں ہوتا ہے؟ وہ کپ نما بن جاتا ہے، وہ ایک کانکیوٹی سا بنا لیتا ہے. یعنی اب آپ دیکھ کیا رہے ہیں کہ آپ نے زبان کا درمیان جو ہے وہ کپ شیپڈ ہو گیا ہے. کس وجہ سے؟ اطباق کی وجہ سے. جب اطباق کی وجہ سے آپ کی زبان کے میں یہ جو حصہ ہے آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے، اس میں آپ نے آواز کو قید کر کے رکھنا ہوتا ہے. آواز اس کے درمیان، اس کپ کے درمیان، ایک سیکنڈ،
زبان جو ہے وہ اس کپ کے درمیان کیا ہو جاتی ہے؟ بلاک ہو جاتی ہے یا قید ہو جاتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا استعلا یعنی اطباق کس میں پایا جاتا ہے؟ استعلا کے لیٹرز میں یا اس کے علاوہ بھی کسی لیٹر میں پایا جاتا ہے؟ استعلا کے 4 لیٹر استعلا میں پایا جاتا ہے. اس وقت آپ دیکھیں گے کہ استعلا کی وجہ سے زبان پیچھے سے کس وجہ سے پیچھے سے اٹھی ہوئی ہوتی ہے؟ استعلا کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور یہاں سے جو زبان اٹھی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کے مخرج کی وجہ سے اٹھی ہوئی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کا تو ہے تو آپ نے یہاں سے اٹھائی ہوئی ہے، اگر آپ کا وا ہے تو آپ نے یہاں سے اٹھائی ہوئی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ظاہر ہے کہ اگر آپ وا ادا کرتے ہیں تو وا کی ادائیگی کے وقت آپ نے جو زبان رکھی ہوئی ہوگی وہ کہاں ہوگی؟ جی کون بتائے گا؟ دانتوں کے اوپر والے 2 دانتوں پہ. یعنی وہ آپ کے دانتوں سے باہر کو آ رہی ہوگی. جب کہ آپ کی اگر آپ تو ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کی زبان کہاں ہوگی؟ ثنائے الیہ کی جڑ. ثنایا الیہ اوپر کی والے 2 جڑ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جڑ آپ کی پہ ہوگا. زبان کچھ یوں شیپ کی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کیونکہ آپ نے ثنایا الیہ کی جڑ پہ لگانا ہے تو کے درمیان آپ کی آواز یہاں پہ قید رہے گی، وا کے درمیان میں آپ کی آواز یہاں پہ قید رہے گی. صحیح ہے. اسی طریقے سے اگر آپ صاد کو بھی دیکھنا چاہیں تو اس کہتے ہوئے بھی آپ کی زبان جب سیٹی بناتی ہے تو سیٹی بنانے کے وقت آپ کی یعنی جو مخرج ہے صاد کا وہ کیا ہے؟ تو نیچے والے دانت ہیں. ٹھیک ہے. نیچے والے ٹھیک ہے نیچے والے دانت کے پیچھے ہماری زبان یہاں پہ لگی ہوئی ہوگی. لیکن جب آپ نے اس کا اطباق کرنا ہے تو آپ اگر صرف مخرج پہ رہتے ہوئے اس کی زبان یوں کر کے ہم یوں چلے جائیں تو یہ تو باریک لیٹر ہو جائے گا سین کی طرح. اس وقت آپ کیسے ادا کرتے ہیں صوت کو کہ آپ جو یہ سیٹی بناتے ہیں تو سیٹی بناتے وقت آپ کی زبان کچھ کیا ہوتی ہے؟ یہاں تالو کے قریب چلی جاتی ہے. ایک یعنی زبان کا جو نوک ہے، نوک تو آپ کی یہیں پہ ہے زبان کی نوک، لیکن زبان کا جو کچھ پچھلا حصہ ہے تھوڑا وہ تالو کے قریب ہو جاتا ہے. اب اس تالو کے قریب والے حصے سے لے کر یہاں تک آپ نے کیا کرنا ہے؟ آواز کو اندر ہی رہنے دینا ہے، فوراً اپنی زبان کو نیچے نہیں کرنا. یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بتائی جا رہی ہے وہ بات کیسے ہوگی تو آپ کر کے دیکھیں. پہلے بولیں اس تو آپ محسوس کرتی ہیں کہ اس سیٹی کے لیے آپ کا کچھ پورشن یہاں سے اٹھا ہوا ہے. بالکل ٹپ جو ہے نا وہ بالکل ٹپ سے باہر جی آ بالکل استاد. قریب ہوگی یا بالکل اس سے مل جائے گی؟ ملے گی نہیں، وہ مخرج نہیں ہے، اس سے ٹکرائے گی نہیں وہ. اور اگر وہ ٹکرا جاتی تو آواز تو رک جائے گی. یعنی جیسے اگر یوں کرنے کی کوشش کریں یہ کیا ہے؟ ملی ہوئی تالو کے ساتھ کہ میں آواز نکالنے کی کوشش کیے جا رہی ہوں لیکن آواز باہر کو آنے کو تیار ہی نہیں کیونکہ تالو کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے، جیسے کہ ہم جیم میں کرتے ہیں. تو اس میں تو سیٹی کی آواز چاہیے. یہ تو سفید لیٹر ہے، بلکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں اس سفید کو ہی اس کے بعد تھوڑی دیر تک. بلکہ ساتھ ہی میں شروع کر دیتی ہوں کہ یہ آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ آج ہم نے جو ہے وہ اطباق تک تو ہم پہنچ گئے. یہ بات کور کر لیتی ہوں کہ اسماعت اور اضلاع کا تعلق تجوید سے نہیں بلکہ گرامر سے ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ ہم اس کو نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. تو مختصر طور پہ کہ اسماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے لیٹرز کا جماؤں کے ساتھ نکلنا، اور اضلاع کا مطلب ہوتا ہے پھسل کر نکلنا. اور اضلاع کے جو لیٹرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں فرّ من لبن، فرّ من لبن. یہ 6 لیٹرز اضلاع کے ہیں. باقی جتنے لیٹرز بچ گئے وہ سارے کے سارے اسماعت کے لیٹرز کہلاتے ہیں.
لیکن پھر وہی بات، کیونکہ اس کا کوئی اثر تجوید پر نہیں پڑتا، اس لیے اس سے زیادہ ہم یہاں پر اس کے لیے بات نہیں کریں گے۔ اب جیسے اس وقت ہمیں صوت کی پرابلم آئی ہے ادواق کے لحاظ سے، تو ہم آگے چلتے ہیں کہ اس کے کو پورا کیسے کیا جائے۔ ایک طرف اس کا ادواق ہے اور دوسری طرف اس کی ایک جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ سفیر۔ اور یہ سفیر صفت کون سی ہے؟ یہ صفت لازمہ متضادہ میں سے آتی ہے یا غیر متضادہ میں سے؟ غیر متضاد غیر غیر متضادہ۔ غیر متضادہ۔ متضادہ میں سے سے ہمیں یہ پتہ صفات چلتا لازم ہے غیر کہ متضادہ۔ ہمارے پاس ہر لیٹر میں 5 لازمی صفات موجود ہوتی ہیں، یعنی کوئی بھی لیٹر 5 صفات سے کم نہیں پایا جاتا، یعنی ہر لیٹر میں 5 لازمی صفات ہوں گی، اور ممکن ہے کہ اس کے اندر مزید ایک اور صفت یا 2 صفت ہوں، جو کہ کس میں سے ہوں گی؟ صفات غیر غیر متضاد، غیر متضادہ۔ غیر متضادہ۔ صرف ایک ایسا لیٹر ہے ہمارے پاس جس کے اندر 7 صفات پائی جاتی ہیں، اور وہ ہے آپ کا را۔ 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 یعنی تمام لیٹرز میں 5 صفات موجود ہوں گی، کچھ لیٹرز ایسے ہوں گے جن میں 6 صفات ہوں گی، اور صرف ایک ایسا لیٹر ہے را جس کے اندر 7 صفات ہیں، یعنی اس کے اندر 5 صفات لازمہ متضادہ پائی جاتی ہیں اور 2 صفات غیر متضادہ تقریر اور انحراف پائی جاتی ہے۔ تو یہ 5 صفات کے بعد آپ نے ہر لیٹر میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کے اندر کوئی غیر لازمہ صفات غیر متضادہ صفات موجود ہے یا نہیں۔ تو ابھی ہم نے صاد میں کیا دیکھا کہ صاد، جی کون بتائے گا کہ صاد میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں؟ صاد میں ہم ہمس ہے، رخاوہ ہے، استعالہ ہے، اطباق ہے، اسمات ہے اور صفیر ہے۔ پہلا اطباق اور اسمات اور آپ کا صفیر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ کا مخرج ٹھیک ہوگا تو ہی آپ ان تمام صفات کو پورا ادا کر سکیں گے، اگر مخرج ٹھیک نہیں ہے تو یہ صفات بھی پوری مکمل طور پر صحیح نہیں ہو سکیں گی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی صفت اطباق اور تو کے اوپر، صاد کے اوپر۔ تو صاد کون سا لیٹر ہے جس کے اندر صفیر پائی جاتی ہے؟ سین دال اور صاد۔ زاد سین اور صاد زا۔ جی انہیں اصلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں یہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ ان کے یہاں صفیر پائی جاتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حرف کی آواز میں ایسی تیزی اور شدت، یعنی صفیر جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسی آواز جو تیزی اور شدت کے ساتھ نکلتی ہے، اور وہ شدت سے کیسے نکلتی ہے کہ اس کا جو راستہ ہے نکلنے کا وہ کیسا ہے؟ وہ باریک ہے، بہت زیادہ کھلا ہوا نہیں ہے۔ اب آپ یوں دیکھیں اس تصویر کو، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سین یا صاد کے لیے آپ کی جو زبان کا نوک ہے وہ تو مخرج پہ ہے، نیچے والے دانتوں کے پیچھے ہے، لیکن صفیر کو نکلنے کے لیے اس کو کیا چاہیے؟ ایک جگہ چاہیے، اور وہ بھی تنگ چاہیے، تاکہ وہ اچھی طریقے سے سیٹی کی مانند نکل سکے، جیسے آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ ایسے نکلے گی۔ اس سے آپ کو کیا پتا چلا کہ سین کا جو مخرج ہے کیا وہ یعنی بعض اوقات پکچرز ایسی بنی ہوتی ہیں، انسان کے خیال میں آتا ہے کہ شاید سین کا مخرج دونوں دانتوں کے بند کرنے سے نکلتا ہے۔ کیا سین کا مخرج یہ ہے کہ دونوں دانتوں کو اوپر نیچے کے بند کرنے؟ نہیں بلکہ سین کا مخرج نکلنے کی جگہ کیا ہے کہ وہ دونوں دانتوں کے یعنی نیچے والے ثنایا سفلا کے پیچھے سے نکلتا ہے، لیکن اس وقت آپ کی جو زبان ہے صاد کے لیے، سین کے لیے یا زا کے لیے، صفیر کے لیے کیا کرتی ہے
کہ آپ کا جو نوک کے بعد کا جو زبان کا حصہ ہے وہ تالو کے قریب ہو جاتا ہے اور بند نہیں ہوتا، قریب ہوتا ہے، کافی قریب ہوتا ہے کہ آپ کے تالو اور زبان کے درمیان سے نکلنے والی آواز بآسانی باہر کو نکل سکتی ہے، اور اس کو ہی، اس آواز کے نکلنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ صفیر کہا جاتا ہے۔ سفیر جب ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جی یہاں پر صفیر ہو رہی ہے، جو آواز نکل رہی ہے، تو اس میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہو گئی؟ ایک یہ کہ دیکھیں اگر یہ حصہ کھلا نہیں ہوتا، یہ جو وائٹ پورشن ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر یہ جگہ خالی نہیں ہوتی تو کیا اس میں رخاوا ہو سکتا تھا؟ نہیں نہیں کیونکہ اگر آپ یہاں سے اس کو ٹچ کر دیتے تو پھر اس کے اندر کیا چیز آ جاتی؟ شدت شدت، ہو جاتی ہے، اور شدت آ آواز جاتی رک جاتی۔ دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کیونکہ یہ سین کا مخرج بنا ہوا ہے، تو اگر یہ صاد کا مخرج ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی کہ جہاں یہ یہاں سے اٹھا ہوا ہے سیٹی کے لیے، وہاں سے یہ، کیا میری بات سب کو نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے جی، آ رہی ہے۔ الحمدللہ۔ تو صاد کی ادائیگی کے لیے کیا ہوتا کہ یہ درمیان سے زبان تھوڑی سی نیچے ہو جاتی نیچے اور کف یہاں کم سے پھر اٹھی ہوئی ہوتی، اینڈ سے جو زبان اٹھی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کے استعلا کی وجہ سے اٹھتی۔ کس کی وجہ سے اٹھتی؟ استعلا کی وجہ سے۔ استعلا استعمال کی وجہ سے۔ اب آپ اس کو یوں دیکھیں، یہ جو کپ میں نے بنایا ہے یہاں پر، اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اکثر طور پہ کیا پڑھتے ہیں کہ زبان کا زیادہ تر سوری منہ کی چھت کا زیادہ تر حصہ اطباق میں زبان سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے یہ پڑھا ہے؟ جی پڑا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے؟ اب اس کو ہم یوں کرتے ہیں، ایک سیکنڈ دیکھیے گا، مجھے نہیں پتا کہ میں اس کو کر پاؤں گی یا نہیں، لیکن آواز نہیں آ رہی ہے۔ نہیں میں بول نہیں رہی، اس لیے نہیں آ رہی۔ ایک منٹ میں کچھ کوشش کرنا چاہ رہی ہوں دکھانے کی۔ وہ ہے اوکے، اب آپ یہ دونوں تصویریں دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ایک طرف آپ کو یہ پکچر نظر آ رہی ہے، یہ نمبر 1 پکچر دکھا رہی ہوں، یہ نمبر 2 پکچر ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ دونوں ایک ہی پکچر ہے لیکن یہ آپ کو صحیح نظر آ رہی ہے، سیدھی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہی سیم پکچر میں آپ کو الٹی کر کے اپ سائڈ ڈاؤن کر کے دکھا رہی ہوں، یہ بھی نظر آ رہی ہے؟ جی جی مس آ جی رہی جی ہے۔ آ رہی ہے، الحمدللہ۔ اب آپ ذرا محسوس کریں کہ یہ جو وائٹ لائن اور بلیک لائن سے میں نے یہ زبان بنائی ہوئی تھی، اب آپ یہ فیل کر رہے ہیں کہ منہ کی چھت زبان سے ڈھکی ہوئی نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ نہیں، نہیں، یہ کیا ہے؟ یعنی یہ ڈھکی جو ہوئی بلیک نظر لائن نظر ہے، اس سے تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ یہ آپ نے درمیان کا حصہ نیچے کرنا ہے، کب بنانا ہے، تو ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ نیچے لے کے آ رہے ہیں زبان کو، اور کب بنا رہے ہیں تو یہ زبان کیسے منہ کی چھت کو کور کر رہی ہے۔ اگر آپ نے اس کو الٹا کر کے دیکھا تو کیا ہے، کیا یہ ڈھکا ہوا نہیں ہے؟ جیسے آپ کسی پلیٹ کو یا کسی دیگچی کو جیسے آپ ڈھک دیتے ہیں تو وہ ہاں ڈھکی ہوئی ڈھکا ایسی ہوا ہی ہوتی ہے نا، جسے الٹا ہاں کر جی کے ڈھک جی دیتے بالکل ہیں۔ ڈھک جی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے ڈھکا ہوا ہے نا۔ تو جیسے یہ ڈھکا ہوا آپ ہے۔ نے دیگچی ڈھک دی، اسی طریقے سے اس زبان نے بھی منہ کی چھت کو ڈھانپا ہوا ہے، اس طریقے سے ڈھانپنا ہے۔ یعنی یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، اور بہنیں جو ہیں وہ جیسے یہ اگر تالو ہے تو اس کے بعد جب وہ اس کو ڈھانپنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ پوری کی پوری زبان کو ایسے ہی
سمجھتے ہیں کہ پوری پوری زبان میری اوپر اٹھ کے تالو کے ساتھ لگ جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ ایسے کریں گے تو آواز کو کہاں بلاک کریں گے؟ اطباق نہیں ہوگا پھر اطباق نہیں ہو سکے. یہ پوائنٹ آپ لوگوں کو کلیئر ہے یہاں تک؟ جی مس. جی مس کلیئر ہے. اوکے. اب دیکھیں ہم سیکھ رہے تھے، یہ تو اطباق کے حوالے سے بات ہو گئی، اور ابھی ہم کیا سیکھ رہے تھے کہ اوکے سفیر. ہمارے پاس اس وقت صفت کیا ہے؟ سفیر. سفیر مطلب یعنی پرندے کی تیز سیٹی جیسی آواز. اس کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے کہ ہمیں ایک تنگ راستہ چاہیے ہوتا ہے جس میں سے یہ شدت کے ساتھ یہ جو تیز آواز ہے، جو سیٹی کی آواز ہے، وہ آرام سے نکل سکے. صاد ہم نے سمجھ لیا، لیکن سین اور زا کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہی چیز ہم نے اگر سین اور زا میں کرنی ہے تو اس وقت تو ہمیں اطباق کی ضرورت نہیں ہوگی. نہیں، یہ ٹھیک ہے. باریک حروف ہے. اس وقت جب باریک حروف ہیں، اس وقت آپ کی پوزیشن بالکل سیم اسی طریقے سے ہوگی جیسے کہ اس وقت آپ کو بورڈ پہ نظر آ رہی ہے. کیسے آواز نکالیں گے؟ اس 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 بس. اس کی جو آواز سٹارٹ ہوئی یہ اس کی سفیر ہے، اور آپ اس کو جتنا لمبا ٹائم دیے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اس کا رخاوہ. اس بولیے. اس. لفظ ہے اسرائیل. اسرائیل. کیسے ادا کریں گے؟ اسرائیل اسرائیل یا دوسرا لفظ ہے، یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آواز رکے نہیں. یعنی سمپلی آپ کو سمجھانے کے لیے یا پریکٹس کے لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ کیا دیکھیں اپنے آپ کو، کیا میں اس سین پر 30 سیکنڈ تک آواز آرام سے بغیر اپنے آپ کو تکلیف دیے لے کر چل سکتی ہوں. اگر آپ ایسا کر سکتی ہیں تو اس کا مطلب یہ پراپر رخاوہ کر سکتی ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس نہیں آگے نکل رہی آواز، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت سفیر کے لیے صحیح جگہ نہیں چھوڑ رہی. آپ کی یہاں سے آواز، یہاں سے آپ کی زبان تالو کو ٹچ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا رخاوہ، آپ کی سفیر رک رہی ہے. اور یہی چیز جو ہے آپ نے رزقا، را کے بعد زا، زا کے اوپر ساکن، یہی چیز آپ نے زا کے لیے بھی کرنی ہے. کچھ بہنوں سے میں چاہوں گی کہ وہ اس ورڈ کو پڑھیں، ان دونوں ورڈز کو. ایک منٹ رکیے گا، سب بہنیں پڑھی ہیں. میں چاہوں گی کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ ٹیچرز بھی ہیں، اور میں چاہوں گی ان ٹیچرز سے کہ وہ ٹیچرز اگر وہ کسی اپنے اسٹوڈنٹ کا نام ان کو یاد ہے کہ جن کے پاس یہ غلطی سفیر کی آتی ہے، تو وہ ان کا نام لیں اور ان سے کہیں کہ یہ 2 ورڈز پڑھیں. جی کوئی ٹیچر ہینڈ ریز کرے جن کو نام یاد ہو اپنے اسٹوڈنٹس کا. آج صبح میری غلطی آئی تھی اس کے اوپر، اسم کے اوپر باجی گلرخ سنی تھی، انہوں نے بتایا تھا یہ کہ میرا رخاوہ نہیں ہوا تھا. کس لیٹر پہ؟ سین یا زا پہ؟ بالاسم. فحسبو جہنم ہوا نا، بالاسم. نہیں وہ نہیں، یہ سین اور زا کے بارے میں بتائیے. بچی میری ہوتی ہے عموماً اس میں غلطی. سسٹر شازیہ آپ کہہ رہی ہیں؟ نہیں میں لبنہ کہہ رہی ہوں باجی. لبنہ اوکے پڑھیے. اسرائیل. دوبارہ سے. اسرائیل. گڈ. یہ دوسری مرتبہ والا زیادہ بہتر تھا. فرسٹ ٹائم آپ نے اس کو اچھی طریقے سے ٹچ کر ہی دیا تھا تالو کو. ویری گڈ. اوکے دوسرا ورڈ رزقا.
اوکے اچھی ہے، اب پڑھا آپ نے اس کو. آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ نے نا یہ زا اور سین، زا اور سین میں فرق کرنا ہے. اگر آپ رس کا بولیں گی تو یہ سین بن گیا. رز رز تھوڑی سی اس کے اندر شدت اور لے کے آئیں. رزقا رزقا نہیں، رز یہ زیادہ آپ کو نا یہاں پہ وائبریشن فیل ہوگی. ٹھیک ہے، اس حصے پہ ایک ہے اس رز، اس یوں یعنی یہ تھوڑی سی فیلنگ ہے کہ آپ نے دیکھیے سین یہاں سے اگر آپ نے نکال رہی نا اس کا، مثال کے طور پہ اس کا اس کا. اب آپ اس کا اس کا کے بعد دیکھیں کہ آپ یہاں تک پہنچے، تھوڑا سا اور زبان کو لگائیں اوپر کی طرف. رزقا رزقا بولیں اس کا رزقا. اسقا رزقا نہیں، اور رزقا. رزقا گڈ، فیل کریں اس اس کا فرق یوں بھی دیکھیں. واضح ہو سکتا ہے نا کہ اگر ہم سین بولیں تو اس پہ ہمس ہو. شاباش، ویری گڈ ویری گڈ. یہ اسی پوائنٹ پہ میں آ رہی تھی اور بہت صحیح آپ نے پوائنٹ یہ فیل کیا کہ دیکھیں سین کے ساتھ آپ کی سانس چلتی ہے، اس میں جتنا آپ نے گیپ یہاں پہ دیا ہوا ہے اس پورشن میں نا سین کے لیے، یہ زیادہ پورشن ہوتا ہے آپ کا. پیچھے سے بھی آپ کی جو ووکل کارڈز ہیں یہاں پہ وہ بھی کھلے ہوتے ہیں سین میں، جبکہ زا کا جو لیٹر ہے اس میں آپ کے ووکل کارڈز بند ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہمس نہیں پایا جاتا. تو تھوڑا سا اس کو فیل کریں اس کہ آپ کی ہوا باہر نکل رہی ہے، آپ کا زبان زیادہ نیچے ہے بنسبت زا کے. اس رز کریں کون کر رہی تھی ہمارے ساتھ بہن؟ رز اور اوپر اٹھائیں. گڈ. رز 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 ویری گڈ ایکسلنٹ. یعنی یہ جو بھی آپ نے کیا ہے نا اس میں آپ نے نوٹ کیا کہ آپ کو اس پورشن پہ آپ کو فیلنگ آئی ہوگی کہ آپ یہاں پہ وائبریشن فیل کر رہی ہیں. بھی ہو رہی ہے. رز دوبارہ. رز ایکسلنٹ رز ایکسلنٹ، ویری گڈ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی کوئی اور بہن؟ رزقا ایسے نہیں پڑھے، مجھے یا تو آپ کہیں کہ آپ کی مسٹیکس ہوتی ہیں اور نام بتائیں، یا پھر کوئی ٹیچر اگر بتائیں کہ یہ بہنیں ہیں جن کی غلطیاں ہیں تو وہ مجھے زیادہ ایزی ہو جائے گا. جی مس عالیہ فضل آئی تھنک صبح میری کلاس عالیہ فضل نے لی تھی، ان کا سین کا بالکل بھی نہیں تھا اس پہ ان کا رکھاوا. اوکے، سسٹر عالیہ فضل ہیں یہاں پہ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عالیہ فضل. جی انہی ورڈس کو پڑھوں. جی انہی دو ورڈس کو. اسرائیل. اوکے، بیچ میں گیپ نہیں کریں، دوبارہ سے ایک ہی ورڈ بنا کے پڑھیں. جی اسرائیل. اوکے، اسرائیل. ابھی آپ کا رخاوا نکل رہا ہے لیکن جب آپ پڑھیں گی نا تلاوت کرتے ہوئے یہ آپ سے چھوٹے گا، کیونکہ ابھی بھی آپ کی جو زبان ہے وہ تعلق کے زیادہ قریب ہے. اس سے تھوڑا سا نیچے کریں گی تو ایزیلی کر سکیں گی. بار بار پڑھیں، یا بنی اسرائیل، اس طرح سے پڑھیں. یا بنی اسرائیل. دیکھیں اس بس اتنا ہی رہا نا، اس جیسے اردو میں اس کا اس کا اتنا نہیں جی کرنا، ہم نے رخاوا کرنا ہے، ہمیں اور ٹائم دینا ہے. یا بنی اسرائیل. اب پڑھیں. یا بنی اسرائیل. رک رہی ہے آواز، اس کہہ کے رک جاتی ہے، تھوڑی سی زبان اور نیچے. اس ہم، کا اس کا اس لمبا ٹائم دیں. اس اس اور کا یا اسرائیل. گڈ. اسرائیل.
آپ نے ٹائم دیکھنا ہے اپنا 30 سیکنڈ کہ 30 سیکنڈ تک میں نے یہ آواز نکالنی اس اوکے اس طرح سے پریکٹس کیجیے گا. رزق یہ بولیے. رزق گڈ 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 زیادہ بہتر ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. بس اس کا اسی مطلب میں ہے آپ کہ کہہ آپ کی رہی زبان اس کو پڑھتے ہوئے 30 سیکنڈ تک کی وہ جو بزر کی آواز نہیں آئے گی. جی ایک منٹ ایک ایک کر کے بولیں. جی پہلے جو ہاں اسٹوڈنٹ تھی وہ بولے. جی میں عالیہ ہی بات کر رہی ہوں. آپ کہہ رہی ہیں کہ سین پڑھتے ہوئے ہم تقریباً 30 سیکنڈ تک یہاں پہ ہولڈ رکھے ہیں کہ اس رہاوا کرتے ہوئے. پریکٹس کے لیے یہ آپ کی پریکٹس کے لیے کیونکہ آپ 30 سیکنڈ آپ 2-3 سیکنڈ کے بعد ہی رک جاتی ہے نا. آپ جی اپنی جی پریکٹس اس طرح سے کریں گی تو پھر آپ تلاوت کرتے ہوئے صحیح کر جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. تو تلاوت کرتے ہوئے تقریباً کتنی دیر تک ہم آپ اس کو پڑھیں مطلب نہیں کتنی دیر اس تک میں تو نہیں اس کا حساب اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کی روانی کیسی ہے. آپ ترتیل کے ساتھ پڑھی ہیں یا تحقیق کے ساتھ پڑھی ہیں. آپ نے اس کو جو شدت والے لیٹرز ہیں اور جو توسط والے لیٹرز ہیں اس سے زیادہ لمبا کر کے رکھنا ہے. بس اتنی اسٹیمیٹ لگانا ہے آپ نے. لیکن آپ کی ہوتی نہیں ہے نا تو آپ کو اس لیے اگر آپ 30 سیکنڈ تک کوشش کریں گی نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو آہستہ آہستہ نیچے کرنے کی کوشش کرتی رہیں گی اور آپ اس کو سیکھ جائیں گی. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی مس سمیرہ. ہیلو میم میں پڑھوں. میرا نام شبانہ وسیم ہے. جی شبانہ وسیم. میں اس کی پریکٹس کر کے بتاؤں سسٹر آپ کو. فاتحہ. اوکے شبانہ رکیے گا. جی مس سمیرہ. میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو زا میں بزر کی آواز ہوتی ہے وہ وائبریشن سے کم ہو رہی ہے, کافی کم ہو رہی ہے. آپ پڑھ کے بتائیں مجھے آپ کا جیسے سین مقصد اور کی آواز سوال بڑی سمجھ نہیں کلیئر ہوتی سکی. ہے. نہیں یہ جو آپ کی فیلنگ ہے نا یہ جو آپ یہ صرف سسٹر سمیرہ ہی بات کریں اس وقت تاکہ مجھے ان کی بات سمجھ میں آ سکے اور میں ان کو پراپر جواب دے سکوں. جی سسٹر سمیرہ جہاں تک اگر آپ نے یہ سین نکالی تھی تو دیکھیں آپ نے کہا ہے یہ والی آواز. اس میں کیا ہے کہ آپ نے پورا اپنا پھیپڑا خالی کر دیا سین کے آواز کو نکالنے کے لیے. اتنی ایفرٹ لگائی آپ نے. پھر سے دیکھیں یہ والی آواز نہیں چاہیے. آواز کون سی چاہیے جو اسموتھلی باہر نکل سکے, جو فطری طور پہ سکون کے ساتھ بغیر کسی ایفرٹ کے باہر نکلے. اس سی جتنی دیر تک آپ اس آواز کو نکالنا چاہیں آپ نکال سکتے ہو. یہی بات پوچھ رہی تھی مس سمیرہ یا کچھ اور؟ جی میری آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے مس سمیرہ موجود ہے. جی آ رہی. ٹھیک ہے. جی سسٹر اگر مس سمیرہ آپ نے آگے السلام کچھ علیکم. کہنا ہے. جی وعلیکم السلام. جی سسٹر ہاں کیا وہ میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. آپ بتائیے مجھے کیا بتا رہی ہیں. دیکھیے میں نے آپ سے سوری. کہا کہ اگر سین کی آواز آپ نے ہی وہ نکالی تھی آپ پڑھیں سین کو. بنی اسرائیل پڑھیں آپ. اوکے مس سمیرہ اس وقت اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زبان اور تالو کے درمیان پراپر اسپیس نہیں چھوڑی ہوئی. ٹھیک ہے. ہمیں صرف سیٹی نہیں چاہیے, ہم نے اس کے ساتھ رخاوا اس کے ساتھ ہم سب چاہیے. تو صرف سیٹی کی آواز نکل جانے سے یہ بات کلیئر نہیں ہوتی کہ آپ نے یہ آواز آ گئی تو ہمارے پاس سفیر تو آ گئی. سفیر تو واقعی آ گئی لیکن کیا اس کے ساتھ آپ کی ہمس بھی آئی ہے, کیا اس کے ساتھ آپ کی رخاوا بھی ہو سکتی ہے؟ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں رخاوا ہونے میں آپ بہت محنت کر رہی ہیں. یعنی آپ پورا پھیپڑا اپنے لنگس کو خالی کر دے رہی ہیں کہ کسی طریقے سے اس کی ہوا باہر کو نکل جائے. یہ جو ایفرٹ ہے نا یہ نہیں لگنی. ہم نے اسموتھلی قرآن پڑھنا ہے نا تو آپ نے اپنی زبان کو تھوڑا نیچے رکھنا ہے کہ سانس کا فلو آسانی کے ساتھ باہر ہو. یہ بہتر ہے لیکن اس میں مزید تھوڑا سا اور فاصلہ آنا چاہیے. پڑھیے. تازہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے.
गुड. इसमें एक चीज और भी आप नोट कर सकते हैं सबके सब स्टूडेंट्स, कि बहुत ज्यादा ऊपर और नीचे वाले जॉज को आपने मिलाना नहीं है. जितना आपके दरमियान यानी ऊपर और नीचे वाले जॉज आपस में मिल जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको सांस के बाहर निकलने में और ज्यादा मुश्किल होगी, और आपकी जबान और तालू के दरमियान गैप रखने में भी आपको मुश्किल होगी. अगर हल्का फुल्का सा थोड़ा सा मुंह हल्का सा खुला रहे, यानी ऊपर नीचे के दांत अलग अलग रहें थोड़ा थोड़ा, तो आप फील करेंगे कि आपकी जबान तालू से टकराए बगैर स्मूथली इस सीन को निकाल सकेंगे. कोशिश करें एक बार फिर से. इसराईल. एक बार फिर से, आवाज नहीं आई प्रॉपर. मिस मायरा की आवाज सही नहीं आ रही. आप में से कोई और ये पढ़े और जरा कोशिश ये करे कि किसको तकलीफ ये परेशानी होती है कि उसकी आवाज में सीटी बहुत ज्यादा आ मिस जाती मैं है. पढ़ूं अफशीन? ओके अफशीन मैम पढ़िए. मैंने कहा था अफशीन. इसराईला. ओके इसमें भी आवाज रुक रही है बीच में. आप ऐसा करें कि अपने या किसी और कोई भी इस वक्त जो रेडी हो, उसके पास कोई स्केल हो या पेंसिल हो, वो ऊपर नीचे वाले दांतों के दरमियान में रख के इस सिर्फ दांतों के अंदर रखिए कि दांतों के स्पेस हो. ये नहीं कि आप मुंह के अंदर ही ले जाएं पेन को. हाँ जी. अच्छा. फौजिया इसराईला. टाइम दें. इस आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है या कहीं ऐसा तो नहीं कि जूम हमारी आवाज को खाए जा रहा हो? नहीं नहीं नहीं, आपकी आ रही मिस है, आ रही आ है रही आपकी है. आवाज. इस ये जैसे इस कोई सिलेंडर में से, एक सेकेंड रुकिएगा, जैसे कोई सिलेंडर में से कोई हवा निकलती चली जाती है तो आवाज आती ही चली जाती है ना. आपने इस तरह से कोशिश करनी है. इस जी. इसराईला. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह. जी सिस्टर. मैं पढ़ूं? जी जी पढ़िएगा. इसराईल. गुड. बस आप लोग अभी स्टार्टिंग में और कोशिश करें कि टाइम देके पहले पढ़ें, जल्दी ना करें, ताकि आपकी तिलावत के वक्त वो खुद ब खुद सही अंदाज में निकल आए. अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइम ज्यादा दें. इसराईल पढ़िएगा एक बार और. समीरा ने पढ़ा था शायद. जी फरजाना इलाही पढ़िए. जी. इसराईल. रुक गई. इस नहीं, इस जबान को नीचे करें. इस जी. इसराईल. गुड. ये वाला सही है. रिज़्क़ा पढ़िएगा. एक मिनट. रिज़्क़ा और ऊपर उठाएं. अच्छा. नहीं, अभी आपके जबान और तालू के दरमियान में गैप ज्यादा है और इसमें हवा भी थोड़ी थोड़ी सी महसूस हो रही है. आपने हवा नहीं निकालनी है. रिज इंग्लिश का इज बोले. शी इज इज टाइम दे इसको. इज. गुड, वेरी गुड. अब सही है. रिज़्क़ा. गुड, वेरी गुड, माशाअल्लाह. ओके. अनीला अब्बासी. मैंने पढ़ना था, मैंने पहले का कहा हुआ था. ओके जी सिस्टर शबाना, मैं आपसे सुनती हूँ. इनके बाद अनीला अब्बासी के बाद सिस्टर शबाना आप पढ़िएगा. जी जी अस्सलाम वालेकुम. जी जी वालेकुम अस्सलाम. इसराईल. टाइम दें. इस नीचे नीचे सांस पूरी प्रॉपर देखें. आप फील करें अपने हाथ के ऊपर के सामने टिश्यू रखें, कोई पेपर रखें और कोशिश करें कि आप इस टिश्यू को, इस पेपर को उड़ा सके. इस नहीं, ये तालु के साथ टच कर रहा है. इस
دوبارہ دیکھیں اس کو. کیا آپ ایسا نہیں کر رہی؟ کیا آپ کی یہاں سے زبان اس پورشن سے آپ ٹچ نہیں کر دیتی؟ جی جی تھوڑی سی ٹچ ہوتی ہے. ٹچ نہیں کرنی، نیچے رکھیں. اسرائیل. اوکے گڈ، ویری گڈ. ایک اور طریقہ بھی ہے، اس کو رزق کا پڑے گا، رزقا. شاباش. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے زبان کو نیچے لانے میں، آپ منہ کھول دیں اپنا پورا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے اوپر والے ہونٹ ہیں، یہ نیچے والے آپ کے ہونٹ ہیں. اب آپ آہستہ آہستہ قریب کرنے کی کوشش کریں. جیسے میں نے بھی آپ کو آواز نکال کے دکھا رہی ہوں، حمزہ پڑھ رہی ہوں میں. آہستہ آہستہ اوپر لے کے جائیں اور پھر دیکھیں کہ آپ سین کے مخرج پہ آ کے آواز نکالنا شروع ہو رہے ہیں. ایک دم سے مت لے کے جائیں، آہستہ سے منہ بند کریں. گڈ. اب جو پوائنٹ آپ نے یہ محسوس کیا نا اپنے منہ میں کہ اس جگہ جب میں ہلکی سی قریب آ گئی تھی پھر یہ سین میری نکل سکتی تھی، اس پر ہی فوکس کرتے ہوئے آواز نکالیں. گڈ گڈ، ماشاء اللہ. دوسرا ورڈ رزقا. گڈ گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ. شاباش. جی سسٹر شبانہ. میں کہہ رہی تھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسرائیل رزق. مائک تھوڑا سا دور کریں، آپ کی ہوا بہت آ رہی ہے مائک سے. اسرائیل گڈ، ویری گڈ. رزق. نہیں، یہ جو زا ہے اس میں اور اٹھانی ہے زبان. رزق. دوبارہ. رزق. گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ. رزق. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تھینک یو. ایک بار میرے سے بھی سنیے. جی جی. اسرائیل. دوبارہ سے ایک بار. اسرائیل. نہیں، آپ کی زبان تھوڑی اوپر ہے. دوسرا والا طریقہ آزمائیں، یعنی منہ کھول کے آہستہ آہستہ سین کے مخرج پہ اور اس کے سیٹی کے ایریا پہ لے جائیں. گڈ. رک جاتی ہے. اب اس کر کے مجھ تک پہنچ نہیں رہی آواز. ممکن ہے کہ آپ پڑھ رہی ہوں لیکن گڈ. جی. رزق. گڈ. ٹائم دیں. رزق. رزق. جی یہ صدف. جی. اسرائیل. آپ نے پڑھا یہ سیٹی تو ہے ویری گڈ، لیکن بہت تالو کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے. اس میں سانس آپ کی رک رہی ہے. یہ سانس آپ نے یہ اس کے ساتھ سیٹی تو سب نکال ہی لیتے ہیں الحمدللہ، لیکن اس کے ساتھ سفیر کے ساتھ جو اس کی ہمس ہے، اس کا جو رخاوا ہے، اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے کہ رکے نہیں آواز. اسرائیل. اسرائیل. گڈ، ویری گڈ. جی مہرین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسرائیل. گڈ، ماشاء اللہ. رزق. رزق. اور رزق. گڈ، شاباش. نہیں، یہ دیکھیں سسٹر مہرین، یہ جو آپ پڑھے ہیں اس کے اندر سیٹی کی آواز نہیں ہے. یہ
سفین نہیں ہو رہا اور کلوز کریں رز سانس نہیں چاہیے اس کے اندر نا رز گڈ رزقا زا کی بالکل بھی ساؤنڈ نہیں آ رہی بہتر ہے بہتر ہے شاباش ٹھیک ہے جی جی راحیلہ پڑھیے گا جی اسرائیل اور ٹائم دیں اسرائیل اسرائیل اوکے دوسرا ورڈ رزقا نہیں ہوا کے ساتھ نہیں رز ہاں آہستہ سا آپ نے چھوڑ دیا پہلا آپ نے صحیح پکڑا ہے اسی کے ساتھ کریں گے رزقا 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 ارادہ تو میرا آگے تک جانے کا تھا لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا ٹائم اتنا ہی ہو گیا ہے آپ لوگ آہستہ ہی سیکھیں لیکن ان چیزوں کی پریکٹس کریں اپنی اپنی کلاسز میں اپنی ٹیچرس کے ساتھ بھی اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں کہ ہم نے کیا سیکھا ہے اس کو کرنا کیسے ہے ٹھیک ہے اگر ہمیں میم فاقیہ جی مجھے نا آپ سے 2 سوال پوچھنے ہیں بہت ضروری ہیں یہ جی ہیلو پوچھیے جی جی اچھا ایک سوال تو یہ ہے دیکھیں ہم انتم کہتے ہیں نا انتم تو ہم اس میں اخوا کر رہے ہیں تو تا کے مخرج پہ ہم نے زبان لے کے جانی ہے اور اخوا کر دینا ہے انتم ٹھیک ہے لیکن اب انفسکم ہے یہ تو فا کے مخرج پہ ہم زبان کس طرح سے لے کے جائیں گے اوکے ویری گڈ آپ فا کے مخرج پہ زبان نہیں لے کے جائیں گے فا کہتے ہوئے آپ کی زبان یعنی اف کہیے اف آپ کہاں دیکھتی ہیں اپنی زبان کو کہاں رکھتی ہیں نچلے والے جو ہونٹ کے اوپر آگے کے 2 دانت جو ہیں نیچے والے نیچے یعنی ایک نارمل اسٹیٹ میں ہماری زبان نیچے والے دانتوں کے پیچھے ہی بیٹھی ہوتی ہے یہ ایک نارمل اسٹیٹ ہے ٹھیک ہے نا اچھا جب تک آپ اٹھائیں گے نہیں وہ اوپر جا کے دانتوں کے ساتھ نہیں ٹچ کرے گی آپ منہ بند کرتے ہیں آپ کی زبان جو ہے زبان کی جو نوک ہے وہ نیچے والے دانتوں کے پیچھے ہی ہوتی ہے اچھا تو ٹھیک ہم ہے نے زبان اپنی یعنی زیادہ پیچھے جیسے ظاہر کہ آپ نے زبان جب آپ نے اٹھانی ہے تو آپ کس لیے اٹھائیں گے زبان آپ اٹھائیں گے نون کے لیے کیونکہ اس کا مخرج اوپر ہے آپ زبان اٹھائیں گے لام کے لیے آپ اٹھائیں گے را کے لیے تو ابھی جب آپ نے فو بولنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے فا کے مخرج یعنی آپ کی جو دانت ہیں وہ آپ کے نیچے والے ہونٹوں کے اوپر ہوں گے اور آپ کی زبان نیچے والے دانتوں کے پیچھے ہی ہوگی فو کیونکہ اگر آپ زبان اوپر اٹھا لیں گی تو آپ تو نون کے مخرج پہ پہنچ جائیں گے جی پھر وہ غنہ ٹھیک ہے اور ایک یہ بات ہے کہ دیکھیں شین کاف اور وہ جو نقطوں والا کاف ہے تو اس پہ ہم زبان کہاں رکھیں گے ظاہر ہے شین کے مخرج پہ زبان نہیں لگا سکتے دیکھیں جس بھی لیٹر کو آپ نے پڑھنا ہو آپ اس کے ساتھ وہی لیٹر پڑھ کے دیکھ لیا کریں مثال کے طور پہ آپ شین کہہ رہی ہیں آپ دیکھیں شین پلس شین شش شش بولیں شش جس لیول پہ جس جگہ پہ آپ کی زبان ہے اسی کی کنڈیشن میں اپنی زبان کو رکھتے ہوئے آپ صرف آواز کو ناک میں لے جائیں یعنی دوبارہ سنیں ایک ہے پریکٹس کے لیے شش جی سمجھ آ گئی ہے ہاں گڈ ویری گڈ ماشاء اللہ اگر آپ کسی بھی لفظ کے ساتھ آپ کا شین ہے کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہے تو مثال کے طور پہ آپ میم کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں مش پڑھنا چاہتی ہیں یعنی میم نون اور شین من شا یا من شا تو آپ کیا کریں گی میم کو لیں اور شین کو ملائیں مش مش اب مش
کہنے کے بعد آپ سوچے کہ میں نے مش کے لیے جیسی ساتھ میں بھی پریکٹس نہ مش کہنے کے ساتھ آپ نے کیا فیل کرنا ہے کہ مش اور آواز میں بولتے ہوئے ناک میں لے جاؤں مش منشا مش منشا بولیے بولیے من مشا مش منشا منشا اوکے یہ جو میں نے میرے ساتھ ابھی پریکٹس کر رہی ہیں آپ کی آوازوں میں تا کے ساتھ اور شین کے ساتھ یعنی منشا کے وقت اور انتا کے وقت آپ دونوں نے جو پڑھا ہے وہ تا کے مخرج کے قریب نہیں تھا اور شین کے مخرج کے قریب نہیں تھا یعنی آپ نے اخفا معلق حالت میں کیا یعنی آپ کی زبان درمیان میں ہی اٹکی ہوئی تھی مخرج پہ نہیں پہنچ سکی یعنی آپ مخرج پہ پہنچے لیکن اس سے پہلے ہی آپ کا اخفا باہر آ چکا تھا انشاءاللہ اخفا کے اوپر دوبارہ سے ہم کلاس کریں گے ان صفات کے بعد تاکہ یہ والی بہت اچھی چیز ہے کہ اس کے اوپر جو ہے توجہ دلائی جائے اور اس کو مزید اس کو ٹھیک ہیلو کیا جائے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ رخاوہ اور حمس ایک ہی چیز ہے کہ ان میں کوئی فرق ہے؟ سسٹر شبانہ آج ہی کی کلاس میں ہم نے کیا پڑھا ہے کیا آپ نے جوائن جب کلاس کی تھی تو کیا آپ نے یہ پڑھا تھا یہ جو کچھ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں تھوڑی دیر سے آئی ہوں چلے میں اس کی ریکارڈنگ سن لوں گی یا پھر جہر کس کو کہتے ہیں جہر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ووکل کارڈز بند رہیں سانس کی آواز باہر نہ جائے جبکہ رخاوہ میں سانس کو نہیں دیکھا جاتا آواز کو دیکھا جاتا ہے یعنی یہ جو دو کیٹیگریز ہیں کہ جہر ہے کہ ہمس ہے شدہ ہے یا رخاوہ ہے یہ دو الگ کیٹیگریز ہیں جہر اور ہمس کے درمیان ہم سانس کو دیکھتے ہیں کیا سانس آ رہی ہے کیا سانس بند ہو گئی ہے اگر سانس بند ہے تو جہر ہے سانس کی آواز آ رہی ہے یعنی سانس چل رہی ہے سنائی دے رہی ہے اس کی آواز یا آپ محسوس کر رہے ہیں اپنے ہاتھ پہ تو یہ آپ کی ہمس ہے جبکہ شدت توسط اور رخاوہ میں ہم آواز پر فوکس کرتے ہیں کیا آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے کیا آواز رک گئی ہے یا آواز تھوڑی تھوڑی سی آ رہی ہے تو یہ ڈفرنس ہے جہر ہمس اور شدت توسط اور رخاوہ میں کہ جہر میں سانس کو دیکھنا ہے اور دوسری کیٹیگری میں ہم نے آواز کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے تھینک یو یہ ذرا بتا دیجیے بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ آواز چل رہی ہے کہ سانس ہے مطلب کچھ لیٹرز پہ تو پتا چل جاتا ہے کلیئرلی کچھ لیٹرز پہ نہیں پتا سمجھ آ رہی ہوتی کہ اب یہ سانس نکل رہا ہے یا آواز نکل رہی ہے اچھا دیکھیں اس میں ہم یوں سمجھیں گے اس کو کہ دیکھیں جب ہم کہیں پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں ہوا آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ موجود ہوتی ہے نا اور مگر وہ ہوا کب ہمیں محسوس ہوتی ہے جب موومنٹ ہوتی ہے ویری گڈ کوئی حرکت ہوگی تو ہوا کے ہونے کا آپ کو احساس ہوگا ادروائز آپ کو ہوا کے ہونے کا احساس نہیں ہوتا ہم سب زندہ لوگ ہیں اس وقت ٹھیک ہے سانس مسلسل ہماری چل رہی ہے ہم چاہے جہر کے لیٹرز پڑھیں چاہے ہم ہمس کے لیٹرز پڑھیں یہ سانس نہیں بند ہوتی یہ سانس ابھی مائک نہیں کھولیے گا پلیز تو تاکہ ساری اگر آپ کو جواب آتا بھی ہے دوسری بہنوں کو سمجھنے میں مشکل ہوگی تو سانس کیا ہے ایک مستقل پروسیس ہے جو جب تک ہم زندہ ہیں وہ ہم لیتے رہیں گے ہمس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر اس سانس کو تھوڑا سا محسوس کراتے ہیں یا ہمارا جو یعنی جیسے سین ہے تو اس میں ہم نے اتنی جگہ زبان کے لیے اور تالوں کے درمیان چھوڑی ہے اپنا ووکل کارڈ کھلا رکھا ہے تاکہ یہ سانس کا فلو باہر تک آئے کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے منہ کے سامنے رکھیں تو آپ کو اچھی خاصی ہوا محسوس ہو ٹھیک ہے ایسی ہوا جس سے آپ دیکھیں کہ ہاں جی ایک پیپر میں اگر اپنے منہ کے سامنے رکھتی ہوں ایک ٹیشو اپنے منہ کے سامنے رکھتی ہوں تو وہ موو کر جاتا ہے وہ ہل جاتا ہے جبکہ اگر آپ صرف وہ لیٹرز پڑھتے ہیں جن کے اندر ہمس نہیں پائی جاتی اور اپنا ہاتھ سامنے رکھتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ سانس تو ہے کچھ نہ کچھ تو میرے ہاتھ پہ ہوا آ رہی ہے
لیکن اس میں شدت نہیں ہوگی، یعنی اس کی اتنی انٹینسٹی نہیں ہوگی کہ وہ کسی پیپر کو موو کر دے۔ ابھی جیسے مثال کے طور پہ آپ کے پاس سین اور زا تھا، دونوں کے اندر صفیر ہے، دونوں کے اندر رخاوہ ہے، لیکن سین کے اندر سین کے اندر ہمس بھی ہے اور زا میں جو ہے وہ صفیر رخاوہ ہمس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں، آپ سامنے رکھتی ہیں اپنا ہاتھ اور ٹیشو، دونوں دیکھیں، آپ کو ایک فلو محسوس ہوگا کہ آپ نے ایک صحیح ایک بھرپور، جیسے ایک فین چلتا ہے تو ویسی آپ کو اپنے ہاتھ پہ ہوا محسوس ہوگی۔ جبکہ اگر آپ بولتی ہیں ابھی بھی ہوا آ رہی ہے، لیکن اب اس طریقے سے قوت کے ساتھ نہیں آ رہی۔ کر کے دیکھیں، فیل کریں، سب فیل کریں۔ جی اور ٹھیک، نہیں آپ کے نہیں سین میں لگے گا کہ زیادہ ہوا محسوس ہوتی ہے، زائد پڑھتے ہوئے تھوڑی ہوتی ہے لیکن بالکل معمولی سی جیسے نہیں ہے۔ ہاں، لیکن یہ فرق آپ نے محسوس کرنا ہے پراپر طریقے سے، یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مخرج ٹھیک نہیں ہے، آپ صحیح طریقے سے ادائیگی کر ہی نہیں رہے۔ یعنی جیسے ابھی آپ کی آواز آئی تھی، سسٹر آئلہ نے پوچھا تھا نا کہ سسٹر آئلہ آپ نے جو پوچھا تھا، آپ کی سین میں کم ہوا تھی اور آپ کی زا میں موجود تھی ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے تو کوشچن نہیں پوچھا، کسی اور نے پوچھا ہوگا۔ اوکے، کوئی بات نہیں۔ جی کسی اور نے پوچھا۔ سفر کا یہ ٹائم اچھا ہے جو صبح میں ویسے میں آپ آپ نے کو پڑھا پڑھ کے بتا۔ سسٹر فاطمہ، ایک کوشچن ہے جی۔ میں آج قاری ایمن کی تلاوت سن رہی تھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ان کی میں نے تو یہ کوشچن نہیں پوچھا، کسی اور نے پوچھا اوکے، ہوگا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ویسے میں ہے۔ آپ جی کو سسٹر نادیہ، جی سسٹر نادیہ آپ کنٹینیو کریں۔ یہ کہہ رہی تھی، میں آج قاری ایمن کی تلاوت سن رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی صفیر اتنی تیز نہیں ہوتی ہے، جبکہ جب میں کرتی ہوں تو میری صفیر میں زیادہ وہ سیٹی کی زیادہ ساؤنڈ ہوتی ہے، تو اس کی کوئی سسٹر خاص نادیہ، جی جی بالکل، یہی وہ چیز ہے جو آپ یعنی جب آپ کا ہمس کم ہوگا نا تو آپ کی صفیر کی آواز تیز ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، اگر میں آپ کو صفیر کی آواز سے زیادہ چاہیے تو آپ کا ہمس نہیں ہے، تو اس میں آپ کو، یعنی میں دونوں لیٹر پڑھ رہی ہوں، ایک ہے اس اور ایک ہے آپ میں ان دونوں لیٹرز میں قوت کس میں زیادہ محسوس ہو رہی ہے؟ زا میں، کیونکہ زا جہر کا لیٹر ہے، یعنی زا کے اندر سانس موجود نہیں ہے، تو جب ہم اس کے اوپر صفیر کر رہے ہیں تو ہماری زبان تالو سے زیادہ قریب محسوس ہوتی ہے کہ اس میں ہوا نہیں ہے، وائبریشن زیادہ فیل ہو رہی ہے کہ زبان تالو سے قریب ہے۔ جبکہ میں سین ادا کر رہی ہوں تو اس میں ہمس ہونے کی وجہ سے اس کو ٹائم، یعنی ہوا کی گزرنے کے لیے جگہ چاہیے۔ اچھا صحیح ہے، جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہیں پہ اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی، اور ٹائمنگ کے لحاظ سے میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایشو بنتا ہے، اور کبھی بھی اتنے سارے اسٹوڈنٹس اور میں مل کر ایک ساتھ جمع ہونا جو ہے ہمیشہ مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے آسانی عطا فرمائے کہ ہم ایک ساتھ مل کر اس چیز کو اچھے طریقے سے سیکھ سکیں۔ جو ٹائم میرے پاس اویلیبل ہوتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کی طرف سے آنے والے ٹائمنگز کا خیال رکھتے ہوئے میری کوشش وغیرہ خیال ہوتا ہے کہ میں اس کو اسی وقت کلاس کو کر سکوں جب زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس موجود ہوں، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات میری طرف سے اور بعض اوقات آپ ہی کی مختلف سسٹرز کی طرف سے وہ ٹائم کنوینئنٹ نہیں ہوتا، تو جو بھی ٹائم مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے کہ کلاس ہو رہی ہے، اور اپنے لیے اس ٹائم پہ حاضری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے، آپ کے کاموں کو اس سے پہلے ہی سمیٹ دے کہ آپ اس وقت فارغ ہوں جب بھی کلاس ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا استاذہ۔ جزاک اللہ خیر۔
السلام علیکم.